السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 16 اور 17، جس کی تلاوت اور ترجمانی ہم نے سماعت کی۔ انشاءاللہ فقہ آخرت اور فکر آخرت کی تربیت کیسے ہوگی، اس کے اوپر آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سورہ اعلیٰ میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ یعنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی ہماری لوگوں کی تمام کی ساری فکریں کیا ہے، بس دنیا اور اس کی راحت اور آسائش اور اس کے فائدوں اور لذتوں کے لیے ہے۔ یہاں جو کچھ حاصل ہو جائے ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہی اصل فائدہ ہے جو تمہیں حاصل ہو گیا، اور یہاں جس چیز سے انسان محروم رہے تمہارا خیال یہ ہے کہ بس وہی اصل نقصان ہے جو تمہیں پہنچ گیا ہے۔ پھر آگے جو فرمایا والآخرۃ خیر وابقی، یعنی آخرت دو حیثیتوں سے دنیا کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے۔ ایک یہ کہ اس کی راحتیں اور لذتیں دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہیں۔ اس کی راحتیں، آرام، آسائش، لذتیں دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہیں، اور دوسرے یہ کہ دنیا فانی ہے اور آخرت جو ہے باقی ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آخرت پر یقین، آخرت کا ایمان کمزور ہونا، وہ دراصل جو ہے انسان کے اخلاق، انسان کی سوچ اور فکر کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سورہ الضحیٰ کے اندر فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی گئی ایسے حالات میں جب کہ چند مٹھی بھر آدمی آپ کے ساتھ تھے، ساری قوم آپ کی مخالفت تھی، بظاہر کامیابی کے آثار دور دور کہیں نظر نہ آتے تھے، اسلام کی شمع مکے ہی میں ٹمٹما رہی تھی اور اسے بجھا دینے کے لیے ہر طرف طوفان اٹھ رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ابتدائی دور کی مشکلات سے آپ ذرا پریشان نہ ہو۔ دعوت دین کے کام میں ابتدائی جو مشکلات آتے ہیں سے ذرا پریشان نہ ہوں۔ ہر بات کا دور پہلے دور سے آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ آپ کی قوت، آپ کی عزت اور شوکت اور آپ کی قدر اور منزلت برابر بڑھتی چلی جائے گی، اور آپ کا نفوذ اور اثر پھیلتا چلے جائے گا۔ پھر یہ وعدہ صرف دنیا ہی تک نہ محدود نہیں، اس میں یہ وعدہ بھی شامل ہے کہ آخرت میں جو مرتبہ آپ کو ملے گا وہ اس مرتبے سے بھی بدرجہ بڑھ کر ہوگا جو دنیا میں آپ کو حاصل ہوگا۔ طبرانی نے اوسط میں اور بہقی نے دلائل میں ابن عباس رضی اللہ کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے وہ تمام فتوحات پیش کی گئیں جو میرے بعد میری امت کو حاصل ہونے والی ہیں۔ اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا کہ آخرت تمہارے لیے دنیا سے جو ہے بہتر ہے، دنیا سے بھی بہتر ہے۔
اب انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ حدیث کے ذریعے سے اللہ کے رسول سے ترجمہ میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عیش اور آرام اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جبکہ حال یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے، کان لگائے، پیشانی جھکائے انتظار کر رہے ہیں کہ جب حکم ہوتا ہے سور پھونکنے کا۔ سور یعنی بغل کو کہتے ہیں، بغل کو کہتے ہیں جس سے آواز نکلتی ہے، جس کے ذریعے فوج کو خبر دی جاتی ہے یا انہیں اکٹھا کرنے کے لیے بجایا جاتا ہے۔ قیامت کی سور کی حقیقت کون جان سکتا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھتے رہو، حسبن اللہ، ہم کو بس اللہ بس ہے اور وہ بہتر کارساز اور سرپرست ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی اور فکر کو دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہوئے اور پوچھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ بتائیے کہ ہم کیا کریں کہ اس دن کامیاب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ خدا پر بھروسہ رکھو، اس کی ولایت اور سرپرستی میں زندگی گزارو، اس کی بندگی میں جینے والے کامیاب ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ 3 سورتیں پڑھیں۔ اذا الشمس کورت یعنی سورہ تکویر، اذا السماء انفطرت سورہ انفطار، اور اذا السماء انشقت یعنی سورہ انشقاق۔ ان تینوں صورتوں میں قیامت کا نہایت مؤثر انداز میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارہا۔ اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد یعنی اس دن زمین اپنے سارے احوال بیان کرے گی، اور صحابہ رضی اللہ سے پوچھا، جانتے ہو احوال بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی، بیان کرے گی کہ فلاں مرد اور فلاں عورت نے میری پیٹھ پر فلاں دن فلاں وقت برا یا اچھا کام کیا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا۔ لوگوں کے اعمال کو آیت میں اخبار کہا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آخرت پر ایمان لانے کے مطلب کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص سے اللہ براہ راست گفتگو کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، تم میں سے ہر شخص سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست گفتگو کرے گا اور حساب لے گا، یعنی کہ اور وہاں نہ تو اس کا کوئی سفارشی ہوگا اور نہ کوئی اونٹ ہوگی جو اسے چھپا لے۔ یہ شخص اپنی داہنی جانب دیکھے گا کہ کوئی سفارشی اور مددگار ہے تو سوائے اپنے اعمال کے اسے اور کوئی نظر نہ آئے گا۔ پھر بائیں طرف تاکے گا تو ادھر بھی سوائے اپنے اعمال کے اور کوئی دکھائی نہ دے گا۔ پھر سامنے کی طرف نظر دوڑائے گا تو ادھر بھی صرف دوزخ اپنے تمام ہولناکیوں کے ساتھ دیکھے گا۔ تو اے لوگو، آگ سے بچنے کی فکر کرو، ایک کھجور کا آدھا حصہ ہی دے کر صحیح۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو انفاق، اللہ کے دین اور اللہ کے بے سہارا بندوں پر خرچ کرنے کی تعلیم دے رہے تھے، اس لیے صرف اسی کا ذکر کیا۔ فرماتے ہیں، اگر کسی کے پاس صرف ایک کھجور ہے اور وہ اسی کا آدھا حصہ دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہے۔ وہ مال کی کمی بیشی نہیں دیکھتا بلکہ خرچ کرنے والے کے جذبے کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتا بلکہ کوالٹی کو دیکھتا، کس جذبے سے جو ہے وہ مال خرچ کیا گیا ہے۔ تو اور بھی متعدد احادیثیں ہمیں احادیث اس ضمن میں ملتی ہیں۔ ایک اور حدیث
پڑھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نمازوں میں یہ دعا کرتے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان محاسبہ کیجیے۔ تو میں نے پوچھا آسان محاسبے کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان محاسبہ یہ ہے کہ اللہ بندے کا نامہ اعمال دیکھے اور اس کی برائیوں سے درگزر کرے۔ پھر فرمایا اے عائشہ، جس کا حساب لیتے وقت ایک ایک چیز کی قریت کی گئی تو اس کی خیر نہیں ہے۔ ظاہر ہے اللہ جب حساب لینے بیٹھے گا تو بہت بھیانک ہوگا۔ قرآن مجید اور دوسری احادیث میں صاف طور پر یہ خوشخبری دی گئی کہ جو لوگ اللہ کی راہ پر چلتے ہیں اور بدی کے طاقتوں سے لڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے ان کی زندگی کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، ختم ہو گئی، تو قیامت میں اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے گا اور نیک کاموں کی قدر فرماتے ہوئے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا سوچنے غور کرنے کی بات ہے ہمیں۔ ایک اور حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ اس دن جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، اے مخاطب تو اس دن کا تصور کر جب لوگ حساب کتاب کے لیے رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، اس دن بھلا کون لوگ جو ہے کھڑے رہ سکیں گے جبکہ وہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن کتنا ہوگا؟ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کی سختی مجرموں اور باغیوں کے لیے ہے، انہیں وہ 1000 سال کا معلوم ہوگا۔ مصیبت میں گرفتار آدمی کا دن لمبا ہوتا ہے، کاٹے نہیں کٹتا۔ وہ دن مومن کے لیے ہلکا ہوگا، صرف ہلکا ہی نہیں ہوگا بلکہ فرض نماز کی طرح اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ تو آخرت کے تعلق سے جو ہماری گفتگو الحمدللہ جاری ہے۔ ہر حال میں دنیا پر آخرت کو ترجیح دیجیے اور اپنے ہر کام میں آخرت کی فوز اور فلاح کو مقصود بنائیں۔ ہر کام میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کام کے ذریعے سے میری آخرت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے۔ بگڑ رہی ہے تو کام کو چھوڑ دے، بن رہی ہے اس کو اختیار کرے، چاہے دنیا میں کتنا بھی نقصان ہو۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ دائمی اور ابدی زندگی کا مقام آخرت ہے اور دنیا کی اس عارضی قیامگاہ یعنی ٹیمپرری پلیس ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ہمیشگی والی زندگی نہیں بلکہ ٹیمپرری پلیس ہے۔ اس میں ہم صرف اس امتحان کے لیے بھیجے گئے کہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے سر و سامان، تھوڑے سے اختیارات اور گنے چنے اوقات اور مواقع میں کام کر کے ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی جنت میں مستقل آباد کار بننے کے لیے موزوں ثابت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا ہے، یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی جنت حاصل ہو، اس کے لیے اپنے آپ کو جد و جہد، کوشش، ایمان، عمل صالح کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں جس چیز کا امتحان ہم سے لیا جا رہا وہ یہ نہیں ہے کہ ہم صنعتیں یعنی انڈسٹریز اور بزنس اور فارمنگ اور سلطنتیں، حکومتیں چلانے میں کیا کمالات دکھاتے ہیں، عمارتیں اور سڑکیں کیسی اچھی بناتے ہیں اور ایک شاندار تمدن پیدا کرنے میں کتنی کامیابی حاصل کرتے ہیں، بلکہ سارا امتحان صرف اس امر کا ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی امانتوں میں اللہ کی خلافت کا حق ادا کرنے کی کتنی قابلیت رکھتے ہیں۔ باغی اور خود مختار بن کر رہتے ہیں یا مطیع اور فرما بردار بن کر۔ کتنا بہترین بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پہ اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جو یہ سارے کام کر کے چمکو، بلکہ اللہ بیسکلی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم دنیا میں اللہ کے باغی بن کر جی رہے یا اللہ کے مطیع فرما بردار بن کر، اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی پوری کرتے ہیں یا اپنے نفس کی یا اپنے ارباب من دون اللہ کی۔ یہ امتحان قرآن کو سمجھ کر
پڑھنے کی عادت ڈالنے، جس سے رفتہ رفتہ آپ کو آخرت کا عالم دنیا کے اس پردے کے پیچھے یقین کی آنکھوں سے نظر آنے لگے گا۔ جیسا ابھی حدیث میں بھی ہم نے مطالعہ کیا کہ 3 صورتوں کا قرآن مجید جب ہم پڑھیں گے، تقریباً ہر صورت میں آخرت پر فوکس کرنے کے لیے کہا گیا، آخرت کا زور زیادہ دیا گیا۔ یہ عارضی ٹیمپرری زندگی ہے، یہاں کی کامیابی عارضی ہے۔ ابھی دیکھیں کہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، بڑے بڑے بزنس مین انتقال ہو جاتا، انتقال ہونے کے بعد ان کے ساتھ نہ ان کا مال آتا، نہ ان کی بلڈنگز آتے، نہ ان کے گاڑیاں آتے، کچھ بھی نہیں آتا، بلکہ وہ صرف اپنے اعمال اور اپنے ایمان سے ہی جو ہے دنیا سے لوٹ جاتے ہیں، اور اسی کا اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے کیسے ان چیزوں کو استعمال کیا۔ اللہ کا جو دینے کا جو معاملہ ہے، اللہ کا علم اور اس کی حکمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر مال کو تقسیم کرتا ہے، اس طریقے سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ نہیں کہ جو ہے کہ انسان اپنی محنت سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے اور کوئی قابلیت سے جو ہے مالدار نہیں بنتا، بلکہ اللہ کا دیا ہوا ایک نظام ہے۔ اللہ نے کسی کو زیادہ دے کر آزما رہا ہے اور کسی کو کم دے کر آزما رہا ہے، کسی کو اچھے نصیب سے یہ کر رہا ہے، کسی کو جو ہے اس کے مقابلے میں کم نصیب سے یہ کر رہا ہے۔ تو یہ ٹیسٹ ہے، گویا کہ یہ ٹیسٹ جو ہے ہم کو سمجھنا ہے۔ تو یہی بات جو ہے بارہا قرآن مجید ہم کو تذکرہ کرتا ہے کہ ہم اللہ کی دنیا کو خدائی معیار کے مطابق سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم بگاڑنے کی، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ ہم اللہ کے بتائے ہوئے معیار سٹینڈرڈ سے زندگی کو بناتے ہیں یا بگاڑتے ہیں، اللہ کی خاطر شیطانی قوتوں سے کشمکش اور مقابلہ کرتے ہیں یا ان کے آگے سفر ڈال دیتے ہیں یا سرنڈر ہو جاتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اسی لیے یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے، ہمارا دین سے اور اس سے ٹچ میں رہنا کتنا ضروری ہے۔ جنت میں آدم اور حوا علیہ السلام کا جو پہلا امتحان ہوا تھا وہ دراصل اسی امر میں تھا، اور آخرت میں جنت کے مستقل آبادی کے لیے بنی نوع انسان کے افراد کا جو انتخاب ہوگا وہ بھی اسی فیصلے کن سوال پر ہوگا۔ پس کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار یہ نہیں ہے کہ امتحان دینے کے دوران میں کس نے تخت شاہی پر بیٹھ کر امتحان دیا اور کس نے تخت دار پر، کس کی آزمائش ایک سلطنت عظیم دے کر کی گئی اور کسے ایک جھونپڑی میں آزمایا گیا۔ کتنا امپورٹنٹ نکتے ہیں دیکھو، کسی کو اللہ تعالیٰ بادشاہ بنا کر یہ کر آزما رہا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ جھونپڑی میں اس کو یہ کر کے آزمایا۔ گویا ہماری زندگی ادھر ادھر دیکھے بغیر ہم اپنی زندگی اللہ کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر گزارنا ہے۔ امتحان گاہ یہ واقعی اور عارضی حالات اگر اچھے ہوں تو یہ فوز و فلاح کی دلیل نہیں، اور برے ہوں تو یہ غائب و خاسر رہ جانے کے ہم معنی میں نہیں۔ اگر یہ امتحان کے پیپر اگر ہمارے لیے خراب اگر یہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم سے اللہ ایسا خراب ہم کو عطا کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں دونوں صورتوں میں امتحان دینا ہے، جیسا بھی ہمارے سامنے پیپر ہو۔ تقدیر پر ایمان کا بھی انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے بعد میں۔ اصل کامیابی جس پر ہمیں اپنی نگاہ جمائے رکھنی چاہیے یہ ہے کہ دنیا کی اس امتحان گاہ میں جس جگہ بھی ہم بٹھائے گئے ہوں اور جو کچھ بھی دے کر ہمیں آزمایا گیا ہو، اس میں ہم اپنے آپ کو اللہ کا وفادار بندہ، یہ ہے اصل بات، اور اس کی مرضیات کا متبع ثابت کریں، تاکہ آخرت میں ہم کو وہ پوزیشن ملے جو اللہ نے اپنے وفادار بندوں کے لیے رکھی ہے۔ تو اللہ نے کس کے لیے رکھا؟ جنت الفردوس اور بڑے بڑے درجات اللہ کے وفادار بندوں۔ وفادار بندے کون ہیں؟ جو اس کے مطیع فرما بردار ہیں، جو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔
تو حضرت یہ ہے اصل حقیقت، مگر یہ ایسی حقیقت ہے جسے شخص ایک دفعہ سمجھ لینا اور مان جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے ہر وقت ذہن میں تازہ رکھنے کی سخت کوشش کرنی پڑتی ہے، ورنہ ہر وقت اس کا امکان رہتا کہ ہم آخرت کے منکر نہ ہونے کے باوجود دنیا میں اس طریقے پر کام کرنے لگیں جو آخرت کو بھول کر دنیا کو مقصود بنا کر کام کرنے والوں کا طریقہ ہے۔ کتنا اچھا پوائنٹ ہے دیکھو، حالانکہ ہم جانتے ہیں آخرت اہم ہے، آخرت بہتر ہے، ابدی ہے، سب چیز، لیکن کبھی کبھی ہو کیا جاتا ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں ایسا الجھ جاتے ہیں کہ دنیا کو ہی مقصود بنا لیتے ہیں وقتی طور۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے ٹچ میں رہنا ضروری ہے قرآن مجید سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اچھی صحبت سے، اچھے سرکل سے، صالح لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو یہ یادیں تازی ہوں گی، نہیں تو پھر کیا اوجھل بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت ایک غیر محسوس چیز ہے، فیل نہیں کر، جو مرنے کے بعد سامنے آنے والی ہے۔ اس دنیا میں ہم اس کا اور اس کے اچھے برے نتائج کا ادراک صرف ذہنی توجہ ہی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس دنیا ایک محسوس چیز ہے، ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں، امیجین کرنا پڑتا ہے، ہمارے ایمان لانا پڑتا ہے، یقین کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ایک محسوس چیز ہے جو اپنی تلخیاں اور شیرینیاں ہر وقت ہمیں چکاتی رہتی ہے، کبھی اچھے حالات آتے ہیں، کبھی برے حالات آتے ہیں، کبھی اچھے سچویشنز، کبھی برے، تو ایسے ہم کو ملتے رہتے ہیں، اور جس کے اچھے اور برے نتائج ہر آن ہمارے سامنے آ کر ہمیں یہ دھوکہ دیتے رہتے ہیں کہ اصل نتائج یہی ہیں، تو ہم کو وقتی طور پر کیا کر دیتے، ارے بھائی یہی ہے، یہیں پہ کامیابی ہے، تو کامیابی کس نے دیکھا، نعوذ باللہ، ایسے خیالات جو شیطان ڈالنے لگاتا ہے، آخرت کیا ہے ایسا، تو ایسا نہیں کرنا، ہم کو اپنے موقف پر جمے رہنا، استقامت اور صحیح برقرار رکھنا۔ آخرت بگڑے تو اس کی تھوڑی بہت تلخی جو ہے ہمیں صرف ایک دل کے چھپے ہوئے ضمیر میں محسوس ہوتی ہے۔ آخرت اگر بگڑے تو اس کی تھوڑی بہت تلخی جو ہے ہمیں ایک دل کے چھپے ہوئے ضمیر میں محسوس ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ دل جو زندہ ہو، مگر دنیا بگڑے تو اس کی چبھن ہمارا رونگٹا محسوس کرتا، اور ہمارے بال بچے، عزیز اقارب، دوست، آشنا اور سوسائٹی کے عام لوگ سب مل جل کر اسے محسوس کرتے اور کراتے ہیں۔ اسی طرح آخرت سنورے تو اس کی کوئی ٹھنڈک ہمیں ایک گوشے دل کے سوا کہیں محسوس نہیں ہوتی، اور وہاں بھی صرف اس صورت میں محسوس ہوتی ہے جبکہ غفلت نے دل کے اس گوشے کو سن نہ کر دیا ہو، مگر اپنی دنیا کا سنوار ہمارے پورے وجود کے لیے لذت بن جاتا، ہمارے تمام حواس اس کو محسوس کرتے ہیں اور ہمارا سارا ماحول اس کے احساس میں شریک ہو جاتا ہے۔ دیکھو کتنا ڈیفیکلٹ ہے اس کو یہ کرنا، انالائز کرنا، محسوس کرنا۔ اس لیے کیا ہوتا، یہ کیا ہے، سیئنگ از بلیونگ ہے، چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا یقین اس پر جلدی آتا۔ آخرت کیا ہے، اوجھل ہو جاتا ہے، بیک گراؤنڈ میں رہتا ہے، تو لیکن اسے ڈومیننٹ رکھنا ہے ہمیں، ہر کام میں ہم یہ دیکھنا ہے کہ میری اس کام کے ذریعے سے آخرت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت کو بطور ایک عقیدے کے مان لینا چاہے بہت مشکل نہ ہو، مگر اسے انداز فکر اور اخلاق اور اعمال کے پورے نظام کی بنیاد بنا کر زندگی بھر کام کرنا سخت مشکل ہے، اور دنیا کو زبان سے ہینچ کہہ دینا چاہے کتنا ہی آسان ہو، مگر دل سے اس کی محبوبیت اور خیال سے اس کی مطلوبیت کو نکال پھینکنا آسان کام نہیں ہے۔ بالکل پریکٹیکل باتیں ہمارے سامنے جو ہے آ رہی ہیں، غور سے سنو، بہت اہم باتیں ہیں۔ یہ کیفیت بڑی کوشش سے حاصل ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے رہنے سے قائم رہتی، اسے کوشش کرنا پڑتا ہے۔ جیسے تقویٰ جو ہے گریجولی بڑھتا ہے، تقویٰ ہمارے اندر، پرہیزگاری،
ویسے یہ کیفیت بھی جو ہے کوئی گریجولی کوشش سے حاصل ہوتی ہے، اور بار بار کوشش کرتے رہنے سے قائم رہنے، ورنہ پھر کیا ہو جاتا ہے، انسان بھٹک جاتا ہے، ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، پھر وقت طور پر جو ہے پھر دنیا کی چیزوں کو اہمیت دینے لگتا ہے۔ اب فکر آخرت کی تربیت کے ذرائع، اب یہ تربیت ہم کیسے کریں، اس کے ذرائع کیا ہے، ہاؤ ٹو امپروو اور فیلنگس اور آخرت، یہ آپ پوچھیں گے یہ کوشش ہم کیسے کریں اور کن چیزوں سے اس میں مدد لیں، تو میں عرض کروں گا کہ اس کے بھی دو طریقے ہیں، ایک فکری طریقہ اور دوسرا عملی طریقہ، جن کا ذکر نیچے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک فکری طریقہ، لاجک، آئیڈیالوجی، فکری طریقہ، دوسرا عمل، پریکٹیکل، بہت امپورٹنٹ ہے، غور سے سنو اس کو۔ فکری طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف آمنت بالیوم الآخر کہہ دینے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں، جس سے رفتہ رفتہ آپ کو آخرت کا عالم دنیا کے اس پردے کے پیچھے یقین کی آنکھوں سے نظر آنے لگے گا۔ حدیثوں کا مطالعہ ابھی ہم کیے نا، آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اس ضمن میں ہم نے حدیثیں مطالعہ کیے تو وہاں پر وہ بات آ گئی۔ تو قرآن کا شاید کوئی ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی ڈھنگ سے آخرت کا ذکر نہ کیا گیا ہو، جگہ جگہ آپ کو اس میں عالم آخرت کا نقشہ جو ہے ایسی تفصیل کے ساتھ ملے گا کہ جیسے کوئی وہاں کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہو، بلکہ بہت سے مقامات پر یہ نقشہ کسی ایسے عجیب طریقے سے کی گئی ہے، نقشہ کسی ایسے عجیب طریقے سے کی گئی ہے کہ پڑھنے والا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو وہاں پہنچا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے، اور بس اتنی کسر رہ جاتی ہے کہ اس مادی دنیا کا دھندلا سا پردہ ذرا سامنے سے ہٹ جائے تو آدمی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لے جو الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ بس قرآن کو سمجھ کر پڑھتے رہنے سے بتدریج آدمی کو یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے کہ اس کے ذہن پر آخرت کا خیال مسلط ہو جائے، اور وہ ہر وقت یہ محسوس کرنے لگے کہ اس کی مستقل قیامگاہ موت کے بعد کیا ہے، موت کے بعد کا عالم ہے جس کی اسے دنیا کی عارضی زندگی میں تیاری کرنی ہے۔ دیکھو بہت اہم نکتے ہیں یہ، ہمیں توجہ دینا چاہیے اور اپنی عملی زندگی کے اندر بھی اس کو نافذ کرتے رہنا چاہیے۔ آگے جو بات آ رہی ہے، اس ذہنی کیفیت کو مزید تقویت حدیث کے مطالعے سے حاصل ہوتی ہے، جس میں بار بار حیات بعد الموت کے حالات بالکل ایک چشم دید مشاہدے کی شان سے آدمی کے سامنے آتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کس طرح ہر وقت آخرت کی یقین سے معمور رہتے تھے۔ وہ بھی ہم حدیث سن چکے ہیں نا کہ خبر جو ہے روزانہ 4 چیزیں پکارتی ہے روزانہ، لیکن انسان اس کو سن نہیں سکتا۔ حیات بعد الموت کے تعلق سے جو ہے 4 چیزیں پکارتی ہے، اس کا بھی ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، یہاں پر کیا ہے، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، خاندان ہیں، ان کے ساتھ ہے، لیکن قبر ایسی جگہ ہے تنہائی کی جگہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہتی ہے کہ میں مسافرت کا گھر ہوں، یہاں سے دنیا سے ہم انتقال کا معنی منتقل ہونا، یہاں سے ہم قبر میں منتقل ہوتے ہیں، یہاں سے ہم برزخ کی زندگی میں جاتے ہیں، ادھر سے موت سے جو ہے ہم اپنا مقام منتقل کرتے ہیں، تو مسافرت کا مقام ہے۔ تیسری چیز یہ کہتی ہے کہ کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، کیا ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، تو یعنی وہاں پر انسان کو جو ہے وہاں پر کیڑے مکوڑوں کا سابقہ، اور وہاں پر کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہاں پر ہم انسان جو ہے مچھر بیٹھ جاتا ہے تو مچھر کو مارتے ہیں، ہٹاتے ہیں، ترتیب ڈھونڈتے ہیں کہ کس طریقے سے مچھر کو یہ کریں، لیکن وہاں پر
وہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر اور لیکن جب کیا انجام ہوں گا، جب کیسے کیسے بچھو، کیسے کیسے کیڑے، سانپ وغیرہ اور حرکت ہمارا جسم نہیں کر سکے گا تو کیسا اس منظر ہوگا، اس کو تصور کر کے جو ہے ہم جو ہے خوف میں آ سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بات کہتی ہے میں مٹی کا گھر ہوں، یہاں پر انسان آرام کے بستر اور ایئر کنڈیشن رومز وغیرہ میں رہتا ہے، آرام کرتا ہے، لیکن وہاں پر اس کا بستر مٹی ہوگا، تکیہ مٹی ہوگی، دیواریں مٹی کی ہوں گے۔ تو یہ خبر جو ہے روزانہ یہ کرتی ہے۔ تو دیکھ کتنا ہم کو اپنے آپ کو یہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو چیک کرتے رہنے کے لیے، اپنا انٹراسپیکشن کرتے رہنے کے لیے، اپنا جائزہ یہ لیتے رہنے کے لیے آخرت کی فکر کتنا ضروری ہے۔ پھر اس کیفیت کو راسخ کرنے میں مدد زیارت قبور سے ملتی ہے، جس کی واحد غرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ آدمی کو اپنی موت یاد رہے اور دنیا کی اس متاع غرور کے ساتھ مشغول رہتے ہوئے اس بات کو نہ بھول جائے کہ آخرکار اسے جانا وہی ہے جہاں صبح گئے ہیں اور روز چلے جا رہے ہیں۔ قبرستان کی زیارت، اس کی زیارت سے ہمیں سبق لینا ہے۔ دعا بھی کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا وانتم سلفنا نحن بالاثر۔ یہ دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ مغفرت کرے، آپ آج گئے ہیں تو ہماری باری کل آنے والی ہے کر کے۔ تو اپنے آپ کو جو ہے اس سے الرٹ رکھنا ہے۔ اگر ہم اس کو اوجھل کر دیں گے، دوسری چیزوں میں مگن ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ موت کو کم سے کم 5 مرتبہ یاد کرو، نہیں تو کم سے کم 1 مرتبہ۔ موت ایسی چیز ہے جو دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے، اور ہر ایک کو جانا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے جو یہاں انسان آیا نہیں ہے۔ اس کے بعد عملی طریقے کو لیجئے، یہ فکری طریقہ ہو گیا۔ اب عملی طریقہ کیا ہے؟ آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی گھریلو زندگی میں، اپنے محلے اور اپنی برادری کی زندگی میں، اپنے حلقہ احباب اور حلقہ تعارف میں، اپنے شہر اور اپنے ملک کے امور میں اور معاملات میں، اپنے لین دین اور اپنی معاش کے کاموں میں غرض ہر طرف، ہر آن قدم قدم پر ایسے 2 راستے ملتے ہیں جن میں سے ایک راستے کی طرف جانا ایمان بالآخرہ کا تقاضا ہوتا ہے اور دیگر کو اختیار کرنا دنیا پرستی کا تقاضا ہے۔ کتنا بہترین پوائنٹ ہے یہ، اس پوائنٹ پر بھی جو ہے ہمیں توجہ دینا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ ایسے ہر موقع پر پوری کوشش کیجئے کہ آپ کا قدم پہلے راستے ہی کی طرف بڑھے، اور اگر نفس کی کمزوری، نفس کیا ہے؟ خواہشات، اور دل ہمارا چاہ رہا ہے، نفس کی کمزوری سے یا غفلت کی وجہ سے کبھی دوسرے راستے پر آپ چل نکلے ہوں تو ہوش آتے ہی پلٹنے کی کوشش کیجئے۔ عملی طریقہ اس کے ساتھ ہی وقتاً فوقتاً اپنا محاسبہ، اپنا حساب لیتے رہیے، کرتے رہیے کہ کتنے مواقع پر دنیا آپ کو کھینچنے میں کامیاب ہوئی اور کتنی بار آپ آخرت کی طرف کھینچنے میں کامیاب ہوئے۔ اپنا جائزہ لیتے رہیے، ڈیلی انٹراسپیکشن، روزانہ رات میں کم سے سونے سے پہلے دیکھیے کہ آج کے دن 5 منٹ لگتے ہیں، دن کے حالات میں کیا کیسے سچویشنز میرے سامنے آئے، میں نے کس چیز کو جو ہے ترجیح دی۔ یہ جائزہ آپ کو خود ہی ناپ تول کر بتاتا رہے گا کہ آپ کے اندر فکر آخرت نے کتنا نشوونما پایا اور ابھی کتنی کچھ کمی آپ کو پوری کرنی ہے۔ جس قدر کمی آپ محسوس کریں اسے خود ہی پورا کرنے کی کوشش کریں۔ بیرونی مدد آپ کو زیادہ سے زیادہ پہنچ سکتی ہے، تو اس طرح کہ دنیا پرست لوگوں کو چھوڑ کر ایسے صالح نیک لوگوں سے ربط بڑھائیں جو آپ کے علم میں دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والے ہوں۔ مگر یاد رکھیے کہ آج تک کوئی ذریعہ ایسا دریافت نہیں ہو سکا ہے جو آپ کے اندر خود آپ کی اپنی کوشش کے بغیر کسی صفت کو گھٹا سکے یا بڑھا سکے، یا ایسی کوئی نئی صفت
آپ میں پیدا کر سکے جس کا مادہ آپ کی طبیعت میں موجود نہ ہو۔ بہت اہم نکات ہیں یہ، جو عملی میدان کے اندر بھی جو ہمیں اپنی ظاہر ہے جب تک ہم خود آمادہ نہیں ہوں گے تبدیلی کے لیے تب تک ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت اسی کو دیتا جو وہ کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالتا ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو دنیا پرستی کے راستے پر ڈالیں گے تو پھر دنیا پرستی میں آگے بڑھیں گے۔ اگر ہم آخرت کو ترجیح دیں گے، آخرت کی مستقل کامیابی کے لیے جد و جہد کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو آسانی ڈالتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ آخرت کی جو ہے فکر، آخرت کی فکر، آخرت پر ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کا اظہار ہمارے اعمال کے اندر ہوگا اور ہمارے معاملات کے اندر ہوگا، ہمارے اخلاق کے اندر ہوگا۔ اتنا اس کا اثر جو ہے ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔